اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ وہ فرماتے ہیں آ منافق با موافق در نماز، آ منافق با موافق در نماز، از پی استیزا آمد نے نیاز، از پی استیزا آمد نے نیاز۔ ایمان والو، دیکھا نہیں آپ نے کہ یہ خوبصورت لوگ کہ انہوں نے آپ کی طرح لباس نہیں بنایا، بندر نے نقل پوری نہیں اتاری تھی۔ یہ جس کی روح بندر جیسی ہے، نقل اتارنا اور اندر سے ان کے ساتھ نہ ہونا، اور جنس ہی جدا ہو گئی۔ ظاہر بین تو ظاہر کے اعتبار سے جنس کا خیال کرتے ہیں، لیکن حقیقت شناس اندر کی کیفیت دیکھ کر جنس تقسیم کرتے ہیں۔ تو فرمایا جنس منافق ہماری جنس کا نہیں ہے۔ تو منافق نے کیا کیا؟ منافق نے پگڑی باندھی، پنڈلی ننگی کی، کرتا لمبا کیا، داڑھی بڑھا دی، مونچھیں کٹوا دی، ناخن تراش لیے، چوڑی آستین والے کپڑے پہن لیے۔ اب وہ نمازیوں کے ساتھ ہو گیا، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبی قرات، لمبا قیام، لمبے سجدے، اجز و انکسار، جگہ جگہ ذکر و اذکار، اور ہر وقت اس کو چھیڑو تو پھر بھی اللہ اللہ کرے، اور مکہ مارو تو دور سے اللہ پڑھے، اور دھکے لگاؤ اس کو تو اللہ کا ذکر شروع کر دے۔ دیکھا آپ نے؟ آ منافق با موافق در نماز، منافق موافقت کر رہا ہے نماز میں، موافقت نہیں کرتا اعتبار باطن، وہ موافقت کر رہا ہے نماز میں، چونکہ دیکھنے والے رکوع دیکھیں گے، دل کب دیکھتے ہیں؟ دیکھنے والے تو کپڑا دیکھیں گے، شلوار قمیض پگڑی دستار دیکھیں گے، وہ تسبیح کب دیکھتے ہیں؟ وہ دلوں کے اندر وجدانی کیفیت کب دیکھتے ہیں؟ وہ تو ظاہر دیکھتے ہیں، اور ظاہر میں نماز ہی ہے، اور یہ موافقت کرتے ہیں نماز میں اور منافقت کرتے ہیں دل میں۔ تو فرماتے ہیں از پہ استیزا آید نئے نیاز، یہ نیاز مندی نہیں ہے، یہ جھگڑا اور فساد بازی کے لیے آئے ہیں، یہ نیاز مندی نہیں ہے، یہ فساد کے لیے آئے۔ یہ بات نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، یہ آج سے 900 سال پہلے عرفان خدا اور عرفان نبوت کے بعد جس آدمی کو مقام ولایت دستیاب ہوا، یہ وہ کہہ رہا ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے آ منافق با موافق در نماز، از پی استیزا آمد نے نیاز۔ یہاں جید علماء بیٹھے، کوئی حوالے کی ضرورت پڑی تو میں پوچھ ہی لوں گا۔ آپ کو پتہ ہے نا، اچھی طرح جانتے ہیں آپ کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں منبر پر تشریف فرما کے آپ نے ارشاد فرمایا، وہ فلاں آدمی ذرا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہوئے بڑے مسیح، دوسرے کو ارے تم آپ کھڑے ہو جائے نا ذرا، دوسرے کو ایک ایک گن تک، اور وہ بڑے عظیم خوبصورت لہجے اور انداز اور کردار اور حرکات کے ساتھ وہ کھڑے ہو گئے۔ ہم ہی تو ہیں جو اتنی بڑی تعداد میں ہمیں پکارا جا رہا ہے، ہماری پگڑی، ہمارا سجدہ بے مثل تو ہے، ہمارے لمبے رکوع اور لمبی قرات، اور یہ وجدانی کیفیت، یہی تو سبب ہے کہ اتنے پیچھے رہ گئے اور ہمیں پکارا جا رہا ہے۔ تم بھی اٹھو، ارے فلاں آپ بھی اٹھیں ذرا، 30 آدمی گنوائے، کھڑے ہو جاؤ۔ 30 آدمی جب کھڑے ہو گئے تو سید عالم فرمانے لگے،
بہت کوشش کی کہ پردہ پڑا رہے، بہت کوشش کی کہ تمہیں بچا لیا جائے، بہت کوشش کی کہ یہ جو سنگت ہے یہ قائم رہ جائے، لیکن ظالمو تم تو نماز کے لیے نہیں آئے تھے، نماز میں تم بے نیاز ہو کر آئے ہو، نیاز مند بن کے تو نہیں آئے نا۔ از پے استیزا آمد نئے نیاز، تم تو دل گھر چھوڑ کے آئے ہو، صرف لہجہ، اطوار، کردار، گفتار، نشست و برخاست، قیام و قعود و سجود و رکوع کی کیفیات اور اس کی حیات قضائیہ یہی لے کے آئے ہو نا۔ میں چاہتا تھا اس کے پیچھے ایمان کا درجہ ہے جو تم معروم ہو، میں نے کوشش کی ایمان مل جائے مل جائے مل جائے، نہیں ملا تو اب خدا فرماتا ہے کب تک پردے ڈالو گے؟ خدا فرماتا ہے میرے محبوب اتنا بھی لحاظ نہیں کرو، کب تک پردے ڈالو گے؟ میں کہتا ہوں یہ منافق ہیں، یہ کبھی مومن نہیں ہوں گے، نکالو ان کو باہر۔ تو اب چونکہ حکم آ گیا تو اٹھو۔ یہ جب 30 آدمی کی برات باہر نکلی نا، یہ منافقین کی جماعت یہ پوری جب باہر نکلی تو آگے حضرت عمر آ رہے تھے رضی اللہ عنہ، تو ان کو تکلیف ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی کہ شاید نماز ختم ہو گئی، تو انہوں نے فوراً پوچھا کہ کیا ہوا؟ اندر جاؤ پتہ چل جائے گا کیا ہوا۔ وہ یہ تو نہیں بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، اندر جاؤ۔ یہ خبر اندر سے کوئی دور سے آئی ہے خبر، تو وہ سمجھ گئے کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ جو بے نور بے آبرو ہو کر، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ ایک رحمت والا آ رہا تھا اور زحمت والے نکل رہے تھے۔ تو حضرت عمر حیرت میں ڈوبے ہوئے اندر جب گئے تو دیکھا کہ بڑی بہار ہے، بڑا قرار ہے، بڑا سکون ہے، بڑی طمانینت ہے، بڑی فرحت ہے، بڑی راحت ہے، بڑی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ رحمت اور عزیت کیا جوڑ ان کا، کیا علاقہ ان کا، رحمت ہے، راحت ہے، برکت ہے، محبت ہے، قربت ہے۔ پوچھا 29 کو کیا ہوا؟ چپ تو رہے نا۔ وہ جو ایک پوری برات گئی ہے بغیر دولہا کے، وہ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ تو اگر 30 نکلے تو ان کا سردار کہاں ہے؟ وہ دولہا کہاں گیا؟ وہ جس کی جماعت ہے وہ تو اندر ہی اندر ساتھ ہی گیا ہے، اسی کو شیطان کہتے ہیں، اسی کو شیطان کہتے ہیں۔ وہ اپنی جماعت لے کے نکل گیا، اپنی جماعت لے کر نکل گیا، اور فاروق اعظم نے پوچھا کیوں نکلے؟ اس لیے نکلے کہ رب نے فرمایا کہ جس دل میں میرے محبوب تمہاری جگہ نہیں بنی وہاں سجدوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ اگر میں سجدوں پر فیصلہ کرتا تو وہ کہہ رہے تھے نا سبحان ربی العالی، نام تو میرا پکارا گیا، سبحان ربی العظیم میرا ذکر ہو رہا تھا، میں خوش تو ہونا چاہیے تھا، قیام میرے سامنے تھا، اللہ اکبر کی صدائیں میرے لیے تھیں، رکوع قعود میرے لیے تھا، لیکن محبوب میں نے ان کے سجدہ نہیں دیکھا، میں نے ان کا دل دیکھا۔ جس دل میں تم نہیں ہو، جس دل میں تم نہیں ہو، وہ دل کب ہے؟ جس دل میں تم نہیں ہو وہ دل کب ہے؟ وہ دل نہیں تو جس میں یہ ایسا دل نہیں، بغیر دل کے جو سجدہ کرے وہ سجدہ ہی کیا ہے؟ سجدے کے بدلے میں تو ہم جب نور اتارتے ہیں تو دل پر اتارتے ہیں، وہاں تو دل ہے ہی نہیں، تو نور کہاں اترے گا؟ یوں اس لیے اب جناب رومی فرماتے ہیں آؤ منافق با موافق در نماز، از پے استیزا آمد نئے نیاز۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ جب جلدی نہیں کرتے تو شاید ان کو پتہ نہیں، کیا یہ جانتے نہیں ہیں؟ لیکن نبی پاک نے جلدی کیوں نہیں کی؟ اللہ غنی، جلدی 2 وجہ سے نہیں کی۔ ایک یہ کہ مسجد نبوی سے نکالنے کا حکم نہیں آیا تھا،
اور دوسرا یہ دیر اس لیے کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اس دل میں کوئی کھڑکی کھل جائے اور میری محبت ان کے دلوں میں اتر جائے اور یہ کافر ہو کر مرنے کے بجائے مومن ہو جائیں۔ جب یہ بات نہیں تھی تو حکمران نکالو۔ اب آگے دیکھیں جناب۔